بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پارٹ نمبر 1۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس عاجز کے پاس خود اپنی اور جناب نذیر کانوں کی لکھی ہوئی کچھ نعتیں، کچھ نظمیں اور کچھ مضمون ٹاپکس موجود ہیں، اور اس کو پڑھنے، لکھنے اور بولنے کے کچھ ٹوٹے پھوٹے ہنر سے بھی یہ عاجز واقف ہیں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں اب آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، لیکن اس کی ابتدا، شروعات ہم سب کا عزیز گاؤں اس سرزمین ہتھوڑا سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سرزمین ہتھوڑا نے ایسے ایسے سپوتوں، جواں مردوں کو پیدا کیا ہے جو قابل تعریف، قابل فخر اور قابل تاریخ اتہاس ہیں۔ اس سرزمین ہتھوڑا پر آج تک کئی سو حفاظ، کئی سو علماء پیدا ہوئے ہیں۔ تقریباً ایک بھی خاندان ایسا نہیں ہوگا جہاں ایک بھی حافظ اور ایک بھی عالم پیدا نہ ہوا ہو، اور کئی سو سرکاری ملازم یعنی سرکاری کرمچاری پیدا ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض حضرات تو سرکاری اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے اور ہیں، جن کو کلاس 1 کلاس 2 آفیسر کہا جاتا ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے دنیا آج ترستی ہے۔ اس آسمان نے وہ منظر بھی دیکھا ہے جب اس سرزمین ہتھوڑا سے ایک ہی وقت میں تین نائب معاملت دار، کوئی تکبر نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، بڑی سادگی سے ایک عام آدمی کی طرح اپنی ڈیوٹی بجانے کے لیے روانہ ہوا کرتے تھے۔ اس سرزمین نے وہ منظر بھی دیکھا تھا جب ایک شخص ہمیشہ باوضو رہنے والا تہجد گزار کو راشٹرپتی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ یہاں سے وہ شخص بھی پیدا ہوئے ہیں جو سنتی لباس اور سنتی چہرہ سجا کر ایک کمشنر تو دوسرا DSP آفس میں اپنی ڈیوٹی انجام دیا کرتا تھا۔ اس سرزمین پر وہ باشندہ بھی موجود ہیں جو نیشنل لیول پر تقریری مسابقہ یعنی وکترتو اسپردھا حریفائی میں تین مرتبہ پہلا نمبر لایا تھا، اور آج تک والے کے پوچھنے پر اس نے جواب دیا تھا کہ یہ ساری چیزیں اور یہ ساری باتیں میں نے مدرسے سے سیکھی ہے۔ اور اس آسمان نے وہ منظر بھی دیکھا ہے جب ایک شخص شاملی سے چل کر اس سرزمین پر اپنی ساری زندگی اس سرزمین ہتھوڑا کے لیے وقف کر کے چلا گیا۔ ایک سنہرا وقت ایسا بھی آیا ہے کہ ایک فاضل عالم دیوبند سے فارغ ہو کر آیا تھا، اور لوگ ہاتھ پنکھا اور گرمی سے بچانے کے لیے چھاتا لے کر ان کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ ایک ایسا عبادت گزار بندہ بھی یہاں پیدا ہوا ہے جس کی 41-42 سال تک عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت کبھی فوت نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ایسے بہت سارے شخص اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ابھی بہت کم الفاظ میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ حضرات، جب میرے گاؤں میں ایسی شخصیتوں نے جنم لیا ہوں اور میں خاموش رہوں، کچھ نہ لکھوں، کچھ نہ کہوں، یہ میرے دل نے گوارا نہ کیا، اور جناب نذیر کانوں کے وہ اشعار میں کہنے پر مجبور ہو گیا۔ مجھے فخر ہے جس پر میرا گاؤں ہتھوڑا ہے، مجھے فخر ہے جس پر میرا گاؤں ہتھوڑا ہے، جہاں علم کا دریا ہے، علماء کا بسیرا ہے، میرا گاؤں ہتھوڑا ہے۔ حضرات، ان میں سے بعض علماء اور بعض سرکاری کرمچاری کو ہم آپ کے سامنے اگلے پارٹس میں ایک ایک کر کے خاص کر کے لائیں گے، اور بعض کو عام طور پر۔ حضرات، کافی وقت سے بلکہ ایک مدت سے یہ ساری باتیں ذہن میں گردش کر رہی تھی کہ کس طرح یہ اہل ہتھوڑا کے سامنے لایا جائے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ ہمارے بچوں اور نوجوانوں میں ایک جنون، ایک حوصلہ پیدا ہو کہ ہم کہاں تھے اور آج کہاں آ گئے۔ لیکن اس کے لیے آپ کی دعاؤں کا اور ایک ایک فرد تک پہنچانے کا ساتھ چاہیے، اور آپ کے پاس بھی اگر کوئی اس کے متعلق جانکاری ہو تو ہم تک ضرور پہنچائیں۔ آج علماء، حفاظ اور ایجوکیشن کے تعلق سے ہم دن بدن پیچھے جا رہے ہیں۔
زراعت کی زمین، کھیتی کی زمین اچانک غلہ اناج پیدا کرنا بند کر دیں، اس کا مطلب یقیناً کسان کی محنت میں کوئی کمی آئی ہوگی۔ حضرات، اگر سرزمین ہتھوڑا میں پہلے وہ تاثیر تھی کہ ایسی ایسی شخصیتوں کو جنم دیا، تو یقیناً آج بھی وہ تاثیر زندہ ہیں، بس ہمارے دلوں میں بہت ساری کمیاں، بہت ساری کھوٹ اور بہت ساری بغض و عداوتوں نے گھر کر لیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج حافظ اور عالم بنانے کا سلسلہ بھی بس بند ہونے کے قریب ہے۔ ہوئی ختم جب سے وہ صحبتیں، ہوئی ختم جب سے وہ صحبتیں، میرے مشغلے بھی بدل گئے، کبھی روئے شام کو بیٹھ کر، کبھی فضول کاموں میں الجھ گئے، تیرا ہاتھ سے چھٹ گیا تو لکیریں ہاتھ کی مٹ گئی، جو لکھا ہوا تھا وہ مٹ گیا، جو نصیب تھے وہ بدل گئے۔ لیکن حضرات، وہ وقت واپس آ سکتا ہے اگر ہم میں سے وہ ساری کمیاں دور ہو جائیں۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں اہل ہتھوڑا کے بس میں، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں اہل ہتھوڑا کے بس میں، یہ کم ہمتی ہے جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ چلیے تو حضرات، اگلے پارٹس میں ہم یہ کام علماء سے اسٹارٹ کر کے ایک عالم کو اس کی مختصر قربانیاں اور مختصر تعارف کے ساتھ آپ کے سامنے لائیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔